عثمان رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور قرآن مجید سکھائے۔ ایک روایت کے اندر یہ حدیث مبارکہ او کے ساتھ آئی ہے، یعنی خیرکم من تعلم القرآن او علم، تو اب معنی کیا ہوگا کہ جو تم میں سے قرآن مجید سیکھے وہ بھی بہتر ہے، یا وہ قرآن سکھائے وہ بھی بہتر ہے۔ پہلی حدیث مبارکہ کے اندر قرآن مجید سیکھ کر پھر قرآن سکھائے پھر وہ بہتر ہے۔ اولی حدیث مبارکہ کے اندر وسعت آ گئی ہے کہ قرآن مجید سیکھ لیا، اب لوگوں کو سکھا نہیں رہا پھر بھی افضل ہے، اور قرآن مجید سیکھ لیا اب قرآن مجید لوگوں کو سکھا بھی رہا ہے، اب تو اس کے لیے دوہرا ثواب ہو جائے گا۔ اس لیے قرآن مجید سیکھ کر قرآن مجید سکھانے والا یہ سب سے بہتر ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے، تو قرآن مجید کلام الہی ہی ہے، اس لیے یہ سب سے افضل ہے، اور اس کو پڑھنے والا اس کو پڑھانے والا بھی سب سے افضل ہوگا۔ دوسری روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، وہ فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے کہ جو شخص کلام اللہ کی تلاوت کی مشغولی کی وجہ سے اور اس کے اہتمام کی وجہ سے دعائیں نہیں مانگ سکتا، ذکر کرنے کی اس کو فرصت نہیں ہے، اتنا وقت نہیں ملتا کہ وہ دعا مانگے اور ذکر کرے، تو فرمایا کہ میں اس شخص کو دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ عطا فرماتا ہوں، ذکر کرنے والوں سے زیادہ عطا فرماتا ہوں۔ اور قرآن مجید کو، کلام اللہ کو تمام کتابوں پر فضیلت حاصل ہے، جیسے کہ خود حق تعالی شانہ کو تمام مخلوق پر فضیلت حاصل ہے۔ اس لیے جو کلام اللہ کی تلاوت کے اندر مشغول رہتا ہے، دعائیں اور ذکر کا اہتمام نہیں کر سکتا، تو ان کو اس سے زیادہ مل جاتا ہے جو لوگ دعائیں مانگتے اور ذکر کرتے ہیں۔ تیسری روایت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، وہ فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہم صفہ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ تم میں سے کون شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ صبح صبح بازار بطحان یا بازار عقیق میں جا کر بغیر کسی جھگڑے کے اور بغیر کسی گناہ کے عمدہ اونٹنیاں لے کر آئے؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص اس بات کو پسند کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کی 2 آیتوں کا سیکھنا اور پڑھنا یہ 2 اونٹنیوں سے زیادہ بہتر ہے۔ 3 آیات کا سیکھنا 3 اونٹنیوں سے زیادہ بہتر ہے۔ 4 آیتوں کا سیکھنا 4 اونٹنیوں سے زیادہ بہتر ہے۔ تو اس لیے کیونکہ عرب کے لوگ اونٹوں کے اندر شوق رکھتے تھے، وگرنہ تو قرآن مجید کی ایک آیت بھی جو ہے اس دنیا اور اس دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب سے زیادہ قیمتی ہے، لیکن عرب کے لوگوں کو شوق کے اعتبار سے، کیونکہ وہ لوگ اونٹوں کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے، اس لیے جو ہے وہ ان کی شوق کے اعتبار سے کہا گیا کہ ایک آیت کلام اللہ کی ایک بہترین عمدہ اونٹ سے زیادہ افضل ہے۔ اس لیے ہم جو ہے قرآن مجید کے لیے وقت نکالیں اور اپنی مصروفیات میں سے قرآن مجید کی تلاوت فرمائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔